السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن اور شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں افطار عامر کے ساتھ. اور اس وقت ناظرین کرام ہم ایک ایسے مہمان کو یہاں پر بلا رہے ہیں جن کو آپ نے آج سحر میں بھی پروگرام ان کا آپ نے دیکھا، بلکہ کل سحر میں دیکھا تھا. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایک پروگرام ہے جو بہت معروف پروگرام ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نیکی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، نیکی صرف نیکی ہوتی ہے. چھوٹی نیکی نہیں کہی جاتی، نیکی تو صرف نیکی ہوتی ہے. سوال ضرور چھوٹا اور بڑا ہو سکتا ہے، لیکن نیکی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی. اس نیکی پروگرام میں کلثوم بی بی آئی تھیں اور ان کے شوہر نے ان کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تھا. جیسے کہ ابھی مسرت مصباح صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہیں ان خواتین کے ساتھ کہ جن کے چہروں پر تیزاب پھینک دیے جاتے ہیں. میں کلثوم بی بی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں ہمارے پاس یہاں پر، اور ہم محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے کچھ ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. آئیے آئیے پلیز، میرا ہاتھ تھام لیجیے. آئیے آئیے آئیے. ناظرین کرام، یہ شہر و مواسات ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ رمضان میں ایک دوسرے کی مدد کریں. پہلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی جی، دوسری سیڑھی ہے، دوسری سیڑھی ہے اور اب تیسری سیڑھی ہے. آئیے بالکل آئیے. آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن ہم سب آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم سب آپ سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں. ایک سیڑھی ہے، سیڑھی ہے، اس پہ چل بالکل. آئیے آئیے. یہ ہیرا نے آپ کو اس وقت تھاما ہوا ہے، یہ مانی ہے یہاں پر بیٹھے ہیں. ہیرا میری جگہ پر ان کو آپ اگر بٹھا دیں. تو آپ بیٹھے ہیں؟ نہیں میں تو کھڑا ہوں، آپ بٹھا دیں. ناظرین کرام، یہ جو شہر و مواسات ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا. اور یہ خاتون، اس عورت کا کیا قصور تھا کہ اس کے شوہر نے ان کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا؟ میں ان سے پوچھوں گا کلثوم بی بی سے اگر مختصر ہمیں تھوڑا سا کچھ بتا دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، جیسے چھوٹی سی نیکی میں جی، تو مطلب اسی رمضان کے مہینے میں چاند رات میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. جب 3 سال ہو گئے اس واقعے کو. چاند رات پر آپ کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا؟ جی. کیا کسی جھگڑے کی بات؟ جی بس نشہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے، بس ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے، بچوں کو مارتے پیٹتے تھے. اسی بات پر بس لڑائی جھگڑا. جب بھی مجھے دھمکی دیتا تھا کہ میں تمہارے پر تیزاب پھینکوں گا، میں یہ سمجھتی تھی کہ وہ مذاق میں بول رہا ہے یا ایسے کر نہیں سکتا، لیکن مجھے کیا پتا وہ کر گزر جائے گا میرے ساتھ. مانی کچھ کہیں گے آپ؟ میں کیا کہوں، ایسے شفاق دل آدمی. دیکھیں یہ معاشرے میں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو میں شروع میں آپ سے شروع سے پہلے بول رہا تھا، جہاں پہ جسٹس نہیں ہوتا، جہاں کوئی قانون نہیں ہوتا، وہاں پھر ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں، ایسے بے شمار کیسز آتے ہیں. میں ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتا ہوں اور مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. آج سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہیں، میں نے بے شمار شروع اس طرح کی کیے بھی ہیں، گیا بھی ہوں. لیکن سمجھو قانون سخت ہونا چاہیے سر اس ملک کا. جب تک وہ قانون نہیں ہوگا نا، سختی نہیں ہوگی. اسلام میں، ہمارے مذہب میں سزائیں ہیں، اور جو صحیح سزائیں ہیں وہ ہمارے مذہب میں ہی ہیں اسلام میں. اگر وہ صحیح سزائیں لوگوں کو ملنی شروع ہو جائیں تو ہمیں یہ کچھ سوچے بھی نہ اس طرح کرنے کا، کسی کے دماغ میں بات بھی نہ آئے گی. پھر آپ بھی کچھ آپ دیدہ ہیں؟ بالکل، میں تو بہت شوق یہاں بیٹھی ہوں، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا. مگر یہ کہ میں یہ بولوں گی کہ میرے خیال سے تو ہم جو شوز کر رہے ہوتے تھے بڑے بڑے، ہم ناچ گانے اور یہ ساری چیزوں پہ ہمارا دماغ زیادہ چل رہا ہوتا ہے جسٹ بیکاز آف ریٹنگ. میں کہتی ہوں ہم ایسے پلیٹ فارم میں بیٹھے کہ جہاں ہم ایسی عورتوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی اسٹیپ لیں. اگر آپ کا خاوند ایسا نہیں، ضروری نہیں آپ اس سے پٹتی رہیں، آپ اسے مار کھاتی رہیں اپنے بچوں کے لیے. میں کہتی ہوں دیکھیں، عورت کا پہلا حق ہے کہ وہ اپنا اسٹیپ لے سکتی ہے، وہ خلا لے سکتی ہے سب سے بڑی. مگر کیونکہ ہماری معاشرہ ایسا ہے کہ آس پاس کے لوگ اتنا آپ کو پریشان کر دیں گے، دیکھو خلا لے لو گی تو تم فلاں آدمی کے ساتھ لوگ باتیں بتائیں گے، فلاں آپ بچے بڑے ہوں گے تو ان پہ الزام لگیں گے، ماں بھاگ گئی فلاں ہوں گے. مگر میں کہتی ہوں نہیں، جب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی آپ کا شوہر ایسا ہے، آپ پہلی فرصت میں اس سے علیحدگی آپ کو اختیار کر لینی چاہیے. مطلب اب وہ جو شخص ہے، ابھی بھی آپ اس کے ساتھ رہتی ہیں؟ نہیں، میں الگ رہتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 6 بچے، 4 لڑکے ہیں، 2 لڑکی. کام کرتے ہیں کچھ؟ نہیں، ایک بچہ تو رکشا چلاتا ہے اور ایک وائرنگ وغیرہ اس کا کام کرتے ہیں. 4 چھوٹے. لڑکی میری سب سے چھوٹی 6 سال کی ہے. بس
ہم کچھ آپ کے لیے، میری بہن کچھ کر نہیں سکتے. میں ایک بہت چھوٹا سا انسان ہوں. میں نے اپنی ماں کے نام پہ ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے، محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ. اس کے تحت میں تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہوگا آپ کا سلسلہ جاری رکھوں گا. لیکن میں یہاں مخیر حضرات سے کہوں گا کہ ہمارا ساتھ دیں، آگے بڑھیں. اور یہ بس آپ اپنے پاس رکھیے اور اس کو بس چھپا کے رکھیے اس کو، اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اور آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ کاش کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مانی نے کہا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی اگر آج کے دور میں وہ خلافت راشدہ کا زمانہ ہوتا تو اس کے چہرے پر بھی اسی طرح سے تیزاب پھینکا جاتا تاکہ اسے اس درد کا احساس ہوتا کہ کس طرح. جی میں نے بہت سے چینلوں میں یہی بات میں نے کہی تھی کہ جس عورت کے ساتھ جیسا کیا جائے تو اس آدمی کو اسی عورت کی عادت تیزاب پھینکا جائے. ہاں، تاکہ اسے پتہ چلے کہ درد کیا ہے. درد کیا ہے. آ جا میری بہن، آ جا آ جا آ جا. آئیے ہم ان کو رخصت کرتے ہیں. آج یہ نیکی ہیرا حاصل کرنا چاہتی ہیں. اور کلثوم بی بی کا آپ نے قصہ سنا، واقعہ سنا. ایک اور ہماری خاتون ہیں، ان کو ہم بلاتے ہیں اور وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ اس طرح سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور ناظرین کرام، میں تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا. آپ زبیدہ، آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آئیے آپ بیٹھ، ان کو بٹھائیں. آئیے زبیدہ آپ میرے ساتھ آئیے 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 آئیے. بسم اللہ. میں تو آپ کے بچوں کی طرح ہوں. بیٹا آئیے 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 بیٹا تو نہیں ہے، بیٹا ہوں آپ کا، بالکل بیٹا ہوں. ناظرین کرام، آپ کو ایک اور چیز میں یہاں پر، بلکہ اسی وقت میں ہمارے پروڈیوسر سے کہوں گا ذرا، مجھے آج ایک بڑا درد ہوا. آپ ان کو لے کے جائیے، ان کو اسٹیج پہ بٹھائیں. اور میں مانی اور ہیرا کو ایک بات بتانا چاہوں گا. آج میں صبح گڈ مارننگ پاکستان میں گیا تھا. ہمارا مارننگ شو ہوتا ہے اور اسے ندا یاسر کرتی ہیں. اتفاق کی بات تھی کہ مجھے اس میں ہر جمعرات کو جانا ہے. آج میں وہاں پر گیا تو بہت سارے لوگ تھے، کچھ پڑوسیوں کے جھگڑے تھے، ان کو سمجھایا اور وہ جھگڑے ختم کرائے. لیکن وہاں جا کر مجھے ندا نے بتایا کہ ایک ایسی فیملی آئی ہوئی ہے جن کا بچہ 18 برس سے بھارت کی قید میں ہے. یہ مچھیرے ہیں. مچھیرے کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں سمندر میں، آگے نکل جاتے ہیں. مسئلہ صاحبہ ان کو بتائیے گا، یہ یونیسیف سے آئی ہیں تاکہ سمجھتی رہیں ہماری بات کو، کہ مچھیرے کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں، سمندری حدود سے آگے نکل جاتے ہیں، بھارت کی طرف چلے گئے، لیکن 18 برس سے وہ بچہ مل نہیں پا رہا. وزارت خارجہ ناکام ہے، ہمارے ملک کی وزارت خارجہ ناکام ہے. ہم امن کی آشا کی مہم تو بڑی چلاتے ہیں. کاہے کی امن کی آشا، جب ہمارے لوگ بھارت میں 18 برس سے، سوچئے یہ بچی 3 ماہ کی تھی جب اس کا بیٹا اٹھنا، 3 مہینے کی تھی جب اس کا باپ 18 برس سے غائب ہے. اور یہ ہے وہ بچی، اس کو نہیں پتا کہ اس کا باپ کہاں ہے. یہ اتنی بڑی ہو گئی، اس نے اپنے باپ کو 3 ماہ کی عمر میں دیکھا تھا اور اب اس کا کچھ پتہ نہیں. آپ بیٹھو بیٹا. اور یہ پڑوسی ہیں جنہوں نے ان کو پالا رکھا اپنے گھر میں، اپنوں نے نہیں رکھا، اس پڑوسی نے رکھا. اور آج میں نے جب ان کو دیکھا، یہ تو سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں، درد کی باتیں ہیں، لیکن جو مجھے تکلیف ہوئی کہ جب یہ ہمارے شو میں آئے، یہاں جی گڈ مارننگ پاکستان میں، تو ان کی چپلیں نہیں تھیں. یعنی ہمارے حکمرانوں نے چپلیں تک چھین لی ہیں، ننگے پاؤں کر دیا ہے. کہ اصل میں تو پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، یہ ہیں بے نظیر جن کے پاؤں ننگے ہیں. تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں آج اپنے ہاتھوں سے، اور یہ ایک میسج پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں دینا چاہتا ہوں، خاص طور پر کہ ہمارے ملک کے، وطن کے لوگ ابھی ایسے نہیں ہیں گئے گزرے کہ ہم لوگ مل کر انہیں چپل بھی نہ پہنا سکیں. تو یہ آج یہاں پر آئے ہیں اور میں نے ابھی خاص طور پر یہ کہا تھا کہ بابا کو میں اپنے ہاتھوں سے چپل پہناؤں گا، آپ چپل پہنیے. یہ ہمارے محنت کش کے پیر ہیں جو ہمارے لیے سمندروں میں جاتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے ہم لوگ اٹھا کر ساری چیزیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اماں یہ لیجئے، یہ آپ چپل پہنیے. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہ اپنے بچے کی راہ دیکھتے دیکھتے ان کی بینائی جا چکی ہے. یہ بیٹا ان کا تھا،
18 برس کا. اب ان کی آنکھیں نہیں ہیں, اب یہ دیکھ نہیں سکتی ہیں. اور یہ بیٹی آپ کے لیے, بیٹا یہ چپل آپ رکھیے گا, آپ پہنو اس کو. اور کبھی ننگے پیر مت رہنا بابا, کبھی ننگے پیر مت رہنا. تمہارا حق نہیں ہے ننگے پیر پھرنا, ان کا حق ہے جنہوں نے تمہارے پیروں سے چپلیں چھین لی ہیں. اور ہماری طرف سے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے ہم آپ کے لیے تھوڑا سا ایک بس یہ جو کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اور بھی اپیل کریں گے, گزارش کریں گے سب لوگوں سے کہ آپ کی مدد کریں. مجھے معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے اس گھر کا چلنا اور کیسے یہ سب کچھ ہوگا, لیکن بہرحال ہم سب کو مل کر کرنا ہے. یہ نیکیوں کا مہینہ ہے, نیکیوں کی بات ہے, اور بس بڑے درد کی بات ہے. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور زبیدہ آپس سے تھوڑی سی بات کریں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.